الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ آج آپ کی بارگاہ میں سوال و جواب کا سلسلہ لائے ہیں انشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ یو کے سے مفتی ساجد اتاری المدنی تشریف فرما ہوں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. کوشش کریں جو شرعی سوالات ہیں وہ کریں اور دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی آئیں اور سلسلہ دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل کافی معلومات حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی ساجد اتاری المدنی یو کے سے، اور الحمدللہ عبد الرحمن اتاری یہ بھی بریشیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آئیں سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. جی عبد الرحمن بھائی آپ اب سلسلہ لے کر چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ سنیں کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سب کیوں یہ چند سوالات میرے پاس جمع ہوئے تھے کالز کے ذریعے. جی، اس میں پہلا سوال ہے کہ آج کل یہ کرونا سے متاثرین لوگ ہیں تو ان کے اندر کیا زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ یعنی یہ اب کنفرم نہیں ہوتا کہ یعنی یہ شریف فقیر ہے یا نہیں. عام طور پہ جنرل یعنی سب کو بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق شخص تک پہنچانا یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جس شخص کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں. تو اگر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی ظاہری کیفیت کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ مستحق ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ دی جائے. اور اگر ایسے اس کی ظاہری کیفیت سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوا ہے، ایسے ہی سب کو بانٹ دی، تو اس طرح تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جس طرح کہ آج کل راشن بانٹا جا رہا ہے، مطلب وہ بالکل بلا کسی چھان بین کے یا بلا تفتیش کے سب کو وہ اگر دیا جا رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں پتہ اس کی ظاہری کیفیت سے پتہ لگ رہا ہے تو پھر اس صورت میں ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ابھی یعنی مستقبل یہ دے رہے ہیں، یعنی جیسے ادارے ہیں، مختلف ادارے ہیں، تو وہ یعنی کہ جمع کر رہے ہیں مال اور لوگ ان کو دے دیتے ہیں تو وہ پھر بانٹے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں یعنی کیا دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا تو اتھینٹک ادارہ دیکھے یا پھر یعنی خود ادا کرے؟ جی بالکل، یا تو وہ اوتھینٹک ادارے کے ذریعے ہی دے گا. یعنی ایسا ادارہ، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہیں وہ شرعی ہیلے کا طریقہ اپناتے ہیں کہ اس طریقے کے بعد وہ پھر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کے مال سے جو راشن ہے وہ تقسیم کرتے ہیں اور مستحقین کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان تک ہی زکوٰۃ جو ہے وہ پہنچے. اگر ایسے اداروں کو دی جن سے یہ اطمینان ہے کہ وہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف تک پہنچائیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہت سارے ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ کے احکام کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، بس وہ اپنی غریبوں تک، غریب سمجھ کے یا جو بھی ہے کہ وہ متاثرین تک وہ امداد پہنچانی ہے، چاہے وہ مستحق زکوٰۃ ہیں یا نہیں ہے، وہ اس کو نہیں دیکھیں گے یا جو زکوٰۃ کے احکام ہے اس کے اوپر وہ غور و فکر نہیں کریں گے. تو اس صورت میں تو وہ پھر زکوٰۃ ان کو نہیں دینی چاہیے. ان کو نفلی صدقات سے آپ دے سکتے ہیں، ان کی ویسے امداد کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جزاک اللہ. ایک سوال یہ حضور موصول ہوا تھا کہ ایک شخص ہے، اس کا یہاں پر بھی ذاتی مکان ہے رہائش کے لیے، اور پاکستان میں بھی ذاتی مکان ہے وہ بھی رہائش کے لیے ہے. تو سوال اس کا یہ تھا کہ کیا ان دونوں میں سے کسی ایک پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ یعنی مال زکوٰۃ میں کسی ایک کو شامل کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ کے حوالے سے مکان پہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوتی نا. اگر اپنا ذاتی مکان ہے یا مطلب ایک تو جس میں وہ رہ رہا ہے، اور ایک بات ہوتا ہے ایکسٹرا، جس طرح یہاں پہ وہ آپ صورت بیان کر رہے ہیں، تو اس ایکسٹرا گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. صحیح. زکوٰۃ کے لیے یہ اگر ہم سمجھ لیں تو آسانی ہوگی کہ زکوٰۃ جو ہے تقریباً 4 چیزوں پہ ہوتی ہے جو نارملی انسانوں کے پاس ہوتی ہے. ایک گولڈ ہے، سلور ہے، کرنسی ہے. تو یہ ہے. اس کے علاوہ ایک ہے بزنس.
اسٹاک یعنی کہ ٹریڈ گوڈز یا بزنس اسٹاک جس کو آپ اس لیے خریدتے ہیں کہ آپ نے اس کو بیچنا ہے، تو ایسی چیز جس کو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے اور ابھی آپ کی نیت ابھی بھی بیچنے کی ہی ہے، تو اس صورت میں تو وہ زکوٰۃ کا مال کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ گھر لیا کہ میں اس کو رینٹ پہ چلاؤں گا، اپنا کرائے پر دوں گا، تو اس صورت کے اندر چونکہ آپ نے اس گھر کو بیچنے کی نیت سے نہیں لیا تو یہ بزنس اسٹاک میں نہیں آئے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لہٰذا کوئی بھی مطلب پلاٹ لیا ہے یا گھر لیا ہے تو اسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی جب آپ نے اس کو اس نیت سے لیا ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے اور ابھی تک بیچنے کی نیت ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ چاہے آپ کے پاس 2 ہیں 3 ہیں ایکسٹرا آپ نے رکھ لیے کہ کبھی میں ادھر رہ لوں گا کبھی ادھر رہ لوں گا یا رینٹ آؤٹ کر دوں گا یا اپنے بچوں کو دے دوں گا، ابھی فی الحال ایکسٹرا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ اس ٹائم کو مکمل کلیئر ہو گیا ہوگا، چونکہ انہوں نے رہائش کے لیے ہی دونوں جگہوں پہ مکان رکھا ہوا ہے تو یہ مال تجارت میں نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اسلام بھائی نے یہ سوال کیا تھا کہ انہوں نے مکان خریدا ہے بیچنے کے لیے، یعنی تجارت کے طور پہ خریدا ہے اور اس کی رقم مکمل ادا کر دی ہے اور قبضہ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی قانونی کارروائی یعنی رجسٹری نہیں ہوئی، تو کیا اب اس کو وہ اپنے اس سال کی زکوٰۃ کے اندر یعنی شامل کریں گے یا نہیں، کیونکہ رجسٹری نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے؟ جی، بیچنے کی نیت سے۔ ہاں جی، اگر بیچنے کی نیت سے خریدا اور قبضہ بھی اس کو مل گیا ہے تو پھر تو اس کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے۔ رجسٹری نہیں ہوئی تو وہ تو بات کاغذی معاملات ہیں، وہ ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ حضور یہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وتر کی نماز پڑھ لی ہے، یعنی فرض پھر سنت اور وتر پڑھ لی ہیں، اور اب تراویح یعنی وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے شک۔ وتر کی نماز پڑھ لی ہے یعنی کہ عام طور پہ ہوتا تھا یوں ہے کہ ہم وہ فرض کی نماز سنتیں نوافل پڑھ کے پھر تراویح پڑھتے ہیں پھر وتر پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی نے وتر پہلے پڑھ لی ہیں تو اب بھی تراویح تو پڑھی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ وتر جو ہے وہ رات کی نماز کے آخر میں رکھے جائیں تو یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے بھی پڑھ لی ہے تو تراویح تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے، فجر سے پہلے تراویح پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اسی کے ساتھ ملتا ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ اسلام بھائی ابھی گھروں میں یہاں پہ جماعت کا سلسلہ ہو رہا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرض جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تھے لیکن ابھی تراویح جو ہے وہ ساتھ جماعت کے پڑھ رہا ہے، تو فطروں کے لیے اب کیا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھ سکتا ہے یا پھر اس کو الگ سے پڑھنے چاہیے؟ وطروں کو یہ حکم ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اور جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو وہ وطر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ ایک سوال حضور یہ تھا کہ جیسے ابھی یہاں پہ یورپین کنٹری کے اندر مسلمان آئے دن یعنی نیو مسلم ہوتے رہتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں برشیا کے اندر بھی کئی ماشاء اللہ عز و جل اسلامی جن غیر مسلم اسلام کو انہوں نے، تو اب ظاہر ہے کہ آتے ہی انہیں پہلے دن نماز تو یاد نہیں ہوتی اور طریقہ کار بھی پورا معلوم نہیں ہوتا، تو اب پہلے دن ہی جب بعض اوقات کئی ایسے ہوتے ہیں حضور کہ انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ جانتے ہوتے ہیں احکام کو کہ یعنی اسلام کے اندر نماز جو ہے وہ بڑا بنیادی فریضہ ہے اور وہ یعنی کہ اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں ادا کرنا، اب وہ کیسے ادا کریں؟ یعنی اذکار تو ان کو آتے نہیں ہیں، تو اس حوالے سے کچھ تفصیلی ارشاد فرما دیں کہ کیسے کرنا چاہیے، کیا اس حوالے سے مسلمانوں کا کیا بنتا ہے؟ جی ظاہر بات ہے، نیو مسلم کو سب کچھ تو وہ شروع دن سے نہیں آ جائے گا، البتہ یہ کہ اس کو مسلمان ہونے کے بعد نماز تو اس پر فرض ہو گئی، اب یہ ہے کہ جتنی اس کو استطاعت ہے جتنا وہ کر سکتا ہے وہ تو اس کو کرنا پڑے گا۔ جو نماز کے افعال ہیں یہ کوئی سیکھنا مشکل نہیں ہوتا، یہ 2 منٹ میں 3 منٹ میں 5 منٹ میں سیکھے جا سکتے ہیں، قیام کس طرح کرنا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تحیات میں کس طرح بیٹھنا ہے، تو یہ افعال تو وہ ظاہری بات ہے وہ ادا کرے گا۔ باقی رہی بات اذکار کی تو وہ اس کو جتنا اس نماز کے ٹائم تک یاد ہو سکتا ہے اتنا وہ یاد کر لے اور پھر وہی وہ دہراتا رہے، رکوع میں اور اس میں سجدے میں کوئی بھی تسبیح پڑھی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا کوئی کلمہ پڑھا جا سکتا ہے، مثلا اللہ اکبر پڑھ لے، سبحان اللہ کہہ لے، یہ بھی ایک تسبیح ہے،
تو یہ بھی کہی جا سکتی ہے. اور قیام میں اگر اس کو ایک آیت یاد ہو جاتی ہے تو وہی آیت جو ہے وہ پڑھ لے اور اس کو دہراتا رہے, چاہے سورہ فاتحہ ساتھ ساتھ یاد کرنی شروع کر دے, تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کو یاد ہوتی جاتی ہے اس کو نماز کے اندر وہ شامل کرتا رہے. یعنی پہلے دن اس کو پھر ہم یعنی بظاہر طریقہ جو ہے تکبیر تحریمہ کا, قیام, رکوع وغیرہ کا, یعنی وہ سکھا دیا جائے, یعنی جو جی وہ تو یہ ہاں بالکل, وہ تو فوری طور پر اس کو سکھایا جائے اور ایک آیت بھی اس کو مطلب بتا دی جائے یہ آیت ہے اور اس کو یاد کر لیں, تو یوں سورہ فاتحہ کی وہ اس کو یاد کروانا شروع کر دی جائے, اس کا ذہن بنا دیا جائے. جی اگر وہ یعنی پراپر یعنی یہ باقاعدگی سے نماز ادا کرتا رہتا ہے اور پھر جب وہ مکمل سیکھ لیتا ہے تو اب یہ جو زمانہ ہے کوشش کے اندر ان کی نمازیں ہوئی ہیں, کیا اس کو وہ دہرانے کا کہا جائے گا یا یہ اس کی ہو گئی ہیں؟ نہیں, وہ تو اس کی استطاعت ہی نا اس وقت, اگر وہ کوشش کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, اور تو جس طرح وہ جتنی نمازیں پڑھی ہیں تو وہ دہرانے کا حکم نہیں ہوگا. صحیح, جزاک اللہ. اچھا حضور, یہ ماسک کے حوالے سے ہے کہ آج کل یہ ماسک پہن ظاہر اس سے ناک اور منہ ڈھک جاتا ہے, تو اس حوالے سے ارشاد فرماتے کہ یہ ماسک پہن کر نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا؟ اصولی طور پر جو طریقہ کار ہے اور جو حدیث پاک میں حکم ارشاد فرمائے گا وہ تو یہی ہے کہ نماز کے اندر جو ہے وہ ماسک نہ پہنا جائے. ماسک مطلب لفظ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ منہ اور ناک کو چھپانے سے منع فرمایا گیا ہے حدیث پاک میں نماز کے اندر. تو اصولی تو طریقہ یہی ہے. باقی یہ کہ اور جہاں پہ یہ پاسبل ہے وہاں پہ یہی کیا جائے گا کہ مثلا کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اب یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ بھی ماسک لگا کے وہ پڑھ رہا ہے, اور جہاں پہ کوئی اندیشہ نہیں ہے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ ماسک اتار کے ہی پڑھے. لیکن آج کل کی جو صورتحال ہے اس میں بہت سارے مسلمان جو ہے وہ یہ لگا کے پڑھ رہے ہیں اور کئی علماء اس کی اجازت بھی دے رہے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جس کے لیے پاسبل ہے وہ اتار کے ہی پڑھے, لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ بیماری سے بچنے کے لیے یا کوئی اور قانونی پابندی کی وجہ سے اس طرح کر رہا ہے تو اس کو پھر وہ سختی اس پر نہ کی جائے. جو اگر وہ کسی مفتی صاحب کے, کسی سنی عالم دین مفتی کے فتوے پر عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کرنا ہے. صحیح. یہ ہمارے عتیق چودھری صاحب سوال کر رہے ہیں حضور یہ کمنٹ کے اندر کہ کسی وجہ سے نماز تراویح جو ہے وہ نہیں پڑھ سکا, تو نماز تراویح کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں, اور کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ یہ حضور ایک بڑا کنسپٹ ہے, یعنی لوگوں کے اندر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تراویح نہیں پڑھی تو اب روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, یا روزہ رکھا ہے تو اب تراویح وہ اب لازم ہوئی ہے ویسے نہیں تھی, اور اس کا حکم بھی پوچھ رہے ہیں کہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت, جس کو تفصیل سے کلیئر فرما دیجیے. جی, تراویح جو ہے وہ ایک الگ عبادت ہے اور روزہ رکھنا ایک الگ عبادت ہے. یوں ان کے ساتھ آپس میں لنک نہیں ہے کہ ایک ہوگی تو دوسری بھی ہو جائے گی, ایک نہیں ہوئی تو دوسری بھی نہیں ہو جائے گی, اس طرح کا درمیان میں کوئی لنک نہیں ہے. تراویح جس نے پڑھی ہے وہ روزہ بھی رکھے گا, جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ بھی روزہ رکھے گا, روزہ اس کے اوپر فرض ہے. تراویح کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کبھی کبھار ایک آدھ بار چھوڑ دی تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, لیکن اس پر ملامت کا مستحق ہے, یعنی شریعت اس کو سرزنش کر سکتی ہے, اس سے پوچھ سکتی ہے, اور جو اگر عادت بنا لیتا ہے تو وہ یقیناً گناہ گار ہوگا. جو سنت موقدہ کو چھوڑنے کا عادی ہوگا وہ گناہ گار کہلائے گا. لہذا کسی کی یہ تراویح چھوٹ گئی ہے تو سنت تو چھوٹ گئی, لیکن جو دوسری عبادت ہے فرض تو وہ ادا کرے گا ہی, روزہ جو ہے وہ رکھے گا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. یہ ہمارے اشفاق بھائی روم سے سوال کر رہے ہیں کہ روزے کے اندر یعنی جب شک کی سچویشن بنی ہوتی ہے رویت کے حوالے سے تو کیا ڈبل نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے کہ یعنی اگر رمضان ہوا تو کل میرا فرض روزہ ہوگا اور اگر نہ ہوا تو میں پھر وہ نفل ہو جائے گا, تو اس حوالے سے اس کو یوم شک کہتے ہیں, یعنی 30 شعبان کو یوم شک کہتے ہیں, یعنی شک کا دن, یعنی جس دن چاند نظر نہ آیا اور اب 30ویں شعبان ہے تو یہ شک کا روزہ جو ہے شک والے دن یوم شک کے دن روزہ رکھنے سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا, اور فقہائے کرام نے بھی اس کی مطلب اس کی تفصیلات اپنی کتب میں بیان فرمائی. تو خود احادیث میں اس سے منع فرمایا گیا, اس نیت سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. چاند ثابت ہوگا تو ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے, چاند ثابت نہیں ہے تو نہیں رکھیں گے. ہاں, ایک نیت ہوتی ہے کہ اگر اس کی نیت کے ساتھ وہ روزہ رکھیں تو رکھا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے
کہ بالکل خالص نفل کی نیت کی جائے کہ میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، رمضان ہے یا نہیں ہے اس کا کانسیپٹ ذہن سے بالکل نکال دیا جائے، اس کی طرف بالکل توجہ نہ، صرف یہ کہ میں نفلی خالص نفلی روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو اب اس نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن عوام شاید اس پر قادر نہ ہو، کیونکہ وہ ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے آج رمضان ہو سکتا ہے آج وہ روزہ ہو، ہمارا روزہ چھوٹ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کی اگر نیت بن رہی ہے یا مبہم نیت بنا رہے ہیں کہ رمضان ہوا تو رمضان کا ورنہ نفلی، تو اس نیت سے رکھنا جو ہے وہ درست نہیں۔ اچھا حضور، یہ اسی سے ملتا جلتا سوال یہ کہ یعنی رویت کے حوالے سے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ احباب نے کیلنڈر کے لحاظ سے پہلے ہی طے کر دیا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم جو ہے روزے کا اعلان کر دیں گے، اور کئی ادارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 3-4 دن پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں، اور دیگر کو پھر وہ دیگر ادارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہماری مجبوری بن گئی ہے، اب ہمیں اعلان کرنا چاہیے ورنہ انتشار پھیل جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی کیا اس صورت میں انتشار کا کوئی ہے کہ وہ انتشار بننے سے بچنے کے لیے جناب ہم اعلان کر دیں اگرچہ 30 شعبان ہو؟ اس حوالے سے دیکھیے، چاند کے حوالے سے ہمیں ایک بنیادی اصول حدیث پاک میں ارشاد فرما دیا گیا، ہمیں تعلیم دے دی گئی اس کی، وہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ رمضان کا مہینہ سٹارٹ کرنا ہے، روزے شروع کرنے ہیں تو چاند دیکھ کر شروع کرو، اور وافطروا لرؤیتہ، اور جب روزے ختم کرنے ہیں، عید کرنی ہے تو اس وقت بھی چاند دیکھ کر افطار کرو، مطلب چاند دیکھ کر روزے رکھنا بند کرو۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے جو حدیث پاک میں صحیح احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، اور اسی اصول کو چاروں ائمہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنی فقہا اپنی فقہ میں اسی کے مطابق جو ہے وہ مسائل بیان کرتے ہیں۔ پھر فقہاء کرام نے اپنی کتب کے اندر یہ بھی بالکل واضح اور صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ جو منجمین ہیں یا اہل فلکیات ہیں، اہل حیات ہیں، ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ بعض کا اپنا جائزہ لے کر، اور آج کل اگر ہم کہیں تو سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر وہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن جو ہے فلاں وقت جو ہے مون برتھ کا ٹائم ہے، چاند کا وہ سٹارٹنگ ٹائم ہے اس کا چمکنے کا، لیکن یہ فلکیات کا یہ قول، یہ سائنسدانوں کا یہ قول یا منجمین کا یہ قول جو ہے یہ معتبر نہیں ہے۔ تمام فقہاء نے اپنی کتابوں کے اندر بصراحت یہ فرما دیا، چونکہ یہ بالکل حدیث کے متصادم ہے۔ حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور یہ لوگ اپنا آئیڈیا دے رہے ہیں۔ حدیث میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ جب چاند کی پیدائش ہو جائے، یا حالانکہ حضور علیہ السلام کو یہ سارے امور کا پتہ تھا، لیکن جو امت کو تعلیم فرمائی وہ کیا تعلیم فرمائی؟ وہ ہے لرؤیتہ، چاند کو دیکھنے سے روزہ سٹارٹ کرو۔ تو جب چاند دیکھنے کا ثبوت ملے گا اس وقت ہی روزہ سٹارٹ کیا جائے گا، اور چاند دیکھنے کا ثبوت نہیں ہے تو اس پر روزہ سٹارٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، اگرچہ معلوم ہے کہ چاند اتنی دیر کا ہو چکا ہے، رؤیت پر بنیاد ہے، تو رؤیت ہوگی تو ہی ہم کریں گے۔ اب جو لوگ اگر پہلے اعلان کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اعلان خلاف شرع ہے اور شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اس اعلان پر توجہ نہ دی جائے، جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ان حضرات سے بھی غور و فکر کی ان کو بھی دعوت ہے کہ جو اس پر بنیاد رکھ کے روزے کا اعلان کر رہے ہیں، آخر ان کو چاہیے کہ دین کا اور شریعت کا جو احکام ہے ان کو مد نظر رکھیں۔ حدیث کا اصول ہے، فقہاء کرام کے جو اصول قوانین بیان فرمائے گئے ہیں ان حدیث کی روشنی میں، تو اس کی روشنی میں شریعت پر چلنے کی کوشش کریں، لوگوں کو بھی اس پر چلائیں اور خود بھی اس پر چلیں۔ حضور اس میں یعنی آج کل یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں کہ اس کا یعنی پرنٹ نکال لیتے ہیں ویب سائٹ، یعنی یہ کنسپٹ ہو گیا ہے کہ حدیث کے مقابلے میں ویب سائٹس کو جو ہے وہ ترجیح دی جانے لگی ہے کہ ویب سائٹ سے پرنٹ نکال کر تو لوگوں کو بطور دلیل دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ فلاں ویب سائٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پہ سب ویب سائٹیں بھی کہہ دیں کہ آج چاند نظر آنے کا امکان ہے اور مطلع ہی ابر ہو، تو پھر اس حوالے سے بھی یہ دلیل تو نہیں بنائی جا سکتی ویب سائٹ۔ ہاں، یہ تو آپ ایک بات بیان کر رہے ہیں نا کہ جب چاند نظر آنے کا امکان تھا، یعنی سائنٹیفکلی، اور جو ویب سائٹ پہ جو اس کی چاند کی عمر اس کا وقت دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ اتنی دیر بعد غروب ہوگا، سورج کے غروب ہونے کے بعد اتنی دیر یہ افق کے اوپر رہے گا،
اور اس کی عمر اتنی ہوگی، تو وہ سارا جائزہ لے کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ رؤیت ممکن ہے، یعنی پاسبل ہے، اگر یہ مطلب برود نہ ہوا، کوئی اور ریسٹرکشنز نہ ہوئی تو نظر آ جائے گا۔ یہ تو اس صورت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا عمل کیا جائے، حدیث تو اس صورت میں بھی وہی کہے گی کہ اگر نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آیا تو نہ رکھیں، اگر نظر آ گیا تو روزہ رکھ لیں۔ یہ تو ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ممکن ہی نہیں ہے رؤیت، ایسی سائنٹیفکلی بتا دیا جاتا ہے مون برتھ تو ہو چکی ہے لیکن یہ رؤیت ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ اس سال کی اگر بات کی جائے تو یہ سائنٹیفکلی یہ جو ان ویب سائٹ کی جن کی آپ بات کریں، انہی پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس سال جو ہے رؤیت ممکن نہیں ہے۔ تقریباً جو ممالک دنیا کے ہیں ان کے اندر، خصوصاً یہ یورپین کنٹریز کے اندر بھی بالکل واضح تھا کہ ان ممالک کے اندر رؤیت ممکن نہیں ہے۔ اس چاند کی اتنی عمر نہیں ہوئی ہے، وہ غروب کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد اتنی دیر نہیں ٹھہر رہا، یا دیگر عوامل کی وجہ سے۔ تو لیکن جو کیلنڈر والے ہیں انہوں نے تو پھر بھی کیلنڈر جو ہے وہ چھاپ دیا اور انہوں نے اس کے مطابق اپنی بنیاد رکھی۔ تو یہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اصول جو ہے وہ حدیث میں جو دیا گیا اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو مواخذے سے بری ذمہ ہوں گے انشاءاللہ۔ حضور اسی حوالے سے میں لاسٹ گزارش کروں گا کہ یعنی اب حالت روزہ میں بعض اوقات ہم پوسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں علماء اہل سنت کے خلاف کہ یہ معاذ اللہ روزہ کھا گئے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے یہ اعلان کیا ہے، انہوں نے اپنی وہ اسپیشل یعنی کہ کوئی شاید تشہیر بنانے کے لیے، الگ ہونے کے لیے ایسا کیا ہے، تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور اس طرح پھر یہ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ یعنی اعتراض علماء اہل سنت پہ اور غیبت کا ایک سلسلہ۔ یہ تو وہی نا بنیادی شریعت کے احکام سے روگردانی ہے یا ان سے جہالت ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے جو شریعت کا حکم ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور میں نے جس طرح آپ کو بیان کیا کہ شریعت کا حکم خود حدیث میں واضح طور پر بیان فرما دیا گیا، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ علماء کا یا مجتہدین کا قیاس کردہ اصول ہے، ایسا نہیں، یہ خود حدیث میں واضح تعلیمات ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح فرامین اور صحیح احادیث ہیں جس پر مجتہدین نے عمل کیا ہے۔ تو یہ ایسے احکام ہیں جو علماء کی ذمہ داری کے لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، سوموا لرؤیتہ کا اصول بیان فرما دیا گیا اور اس کے مطابق حکم بیان کر دیا گیا۔ اب جو ہے عوام کا کام ہے کہ وہ علماء کے پیچھے چلیں اور اس شریعت کے حکم پر عمل کریں، نہ یہ کہ ان پر تہمت لگانا شروع کر دیں یا ان پر بدگمانی کرنا شروع کر دیں۔ بالفرض اگر کسی عالم نے ایسا کیا تو وہ اور اللہ کے ہاں وہ خود جواب دہ ہوگا۔ اگر کوئی غلط مسئلہ بیان کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے ہوگا۔ عوام کا کام یہ ہے کہ اگر اس کی غلطی واضح نہیں ہے اور وہ شریعت کے مطابق حکم دے رہا ہے اور اصول بھی واضح ہے اور ہمیں اس کی غلطی بھی واضح نہیں ہو رہی تو اس پر عمل کیا جائے۔ اگر اس کی غلطی ایسی بالکل واضح ہے، ظاہر باہر ہے اور قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے جو وہ بات بیان کر رہا ہے، دیگر علماء اس کا رد کر رہے ہیں، دیگر علماء قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ واضح کر رہے ہیں کہ بھئی اس عالم کا یہ قول جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے خلاف یہ حدیث ہے، اس کے خلاف یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس عالم کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر قرآن حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لیکن جس عالم کی بات قرآن حدیث کے بالکل موافق ہے اور ائمہ مجتہدین اور فقہاء کے موافق ہے، اس کی غلطی بھی واضح نہیں ہے، تو اب اس پر بلا وجہ یہ تہمت رکھنا یا بدگمانی کرنا یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ فیصل ندیم اتاری حضور سوال کر رہے ہیں کہ شیطان کو، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کہتے ہیں کہ شیطان کو رمضان میں کیوں قید کیا جاتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، لیکن اس میں آسانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قید کر کے مسلمانوں کو لیے ایک آسانی مہیا فرماتا ہے کہ تاکہ یہ اس کے وار زیادہ نہ چل سکیں اور یہ قید ہو جائے اور مسلمان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیکی میں اپنا وقت گزار سکیں۔ تو ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے امور کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ نوید حسین بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ان کے شفٹوں کے اندر کام ہے اور رات کی شفٹ کے اندر یہ تراویح نہیں ادا کر سکتے، یعنی یہ فرض و واجب جو ہیں وہ تو ادا کرتے ہیں لیکن تراویح جو ہے ان دنوں میں یہ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ لیکن تراویح جو ہے جس طرح میں نے پہلے بیان کیا یہ سنت موقدہ ہے،
ایک آدھ دن کسی نے چھوڑ دی تو وہ گناہ گار نہیں ہے، لیکن اس کی روٹین بنا لیں، بالکل ہی نہ پڑھیں، تو پھر وہ گناہ کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح فرض پڑھ رہے ہیں، جس طرح واجب ادا کریں، اسی طرح سمجھ لیں انہوں نے یہ بھی ادا کرنی ہے۔ اب یہ کام کا عذر تو معتبر نہیں ہوگا، ان کو مینیج کرنا پڑے گا کسی بھی طریقے سے کہ تراویح یہ پڑھیں۔ اب اس میں ٹائم جو ہے وہ دیکھ لیں، عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کا ٹائم ہے، اس دوران اگر ان کو وقفہ ملتا ہے یا مینیج کر سکتے ہیں، کچھ ٹائم کی کٹوتی کروا لیں، ڈیوٹی آف کروا لیں، اس ٹائم کے اندر وہ اپنی سنت موقعہ جو ہے وہ ادا کریں، اور مختصر اس کو کر لیا جائے، جتنا وہ مختصر کر سکتے ہیں، چھوٹی صورتوں کے ساتھ، چھوٹی آیات کے ساتھ، وہ ہے جتنا پاسبلی جلدی طور پر پڑھ سکتے ہیں اتنا وہ پڑھ لیں، تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے، ان کا کام بھی چلتا رہے۔ جو یہ پچھلے دنوں اسی سے ملتا جلتا ایک سوال اسلام بھائی نے کیا تھا کہ کیا تراویح کے اندر یعنی شارٹ ٹائم کی سچویشن ہو کام پہ، تو کیا اتحیات کے اندر اس کی کچھ اختصار ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے کوئی حکم ہے؟ دیکھیے وہ ایک مجبوری کی صورت اگر کوئی ہو جائے، بالکل اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو وہ بالکل چھوڑ دے، یا پھر وہ یہ ہے کہ اختصار کی طرف چلا جائے۔ تو ظاہری بات ہے بالکل چھوڑنے سے اختصار کی طرف آنا بہتر ہے۔ اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ التحیات تو عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھے، اس کے بعد مختصر درود پاک پڑھ لے، اور پھر دعا بھی مختصر پڑھ لے، مثلا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، یہ درود پاک ہو جائے گا، اور ربی غفر لی یہ دعا ہو جائے گی۔ تو یوں ایک مختصر ہو جائے گا، جس کے لیے بالکل وہ جو دوسری آپشن ہے کہ وہ بالکل چھوڑ دے گا، تو اس کے لیے اس آپشن کی طرف آنا بہتر ہے، ورنہ عام حالت میں تو وہی جو پراپر طریقہ ہے اسی کے مطابق ادا کریں گے۔ صحیح، یعنی اگر کسی کو ایک مثال کے طور پر ٹائم مل جاتا ہے کہ اپنے آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس وہ نماز پڑھنے کی، تو پھر وہ تھوڑا مختصر کر کے تو یوں پڑھ سکتا ہے۔ جو پڑھ سکتا ہے۔ ایک کسی نے بھی سوال کر رہے ہیں، ہمارے ربیب شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ مذاق کے اندر یوں کہہ دیتے ہیں ان دنوں کہ پہلی رمضان سے شیطان بھی قید ہے اور انسان بھی، اشرف المخلوقات بھی قید ہے، یعنی اس پر کوئی کیا شرعی گرفت ہے یا نہیں؟ یعنی وہ کرونا وائرس کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یعنی لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس رمضان میں شیطان بھی قید ہے یہ اور تو انسان بھی۔ مطلب وہ ظاہری کیفیت کا ہی اظہار ہے کہ ایک معنی میں وہ شیطان کا تو وہ حدیث میں بیان فرما دیا گا، اور انسانوں کا قید ہونا یہ بالکل ویسے ہی واضح ہے، تو اس میں تو کوئی ایسی برائی والی بات نہیں ہے، ایک ظاہری کیفیت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اشرف بھائی پاکستان سے سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بخار کی وجہ سے روزہ توڑا جا سکتا ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ بخار کی کیفیت دیکھی جائے گی، اگر وہ ایسی کیفیت ہے کہ اس میں شدید تکلیف ہے، روزہ توڑے بغیر چارہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اگر روزہ نہیں توڑیں گے تو وہ ہلاکت کی طرف چلے جائیں گے، مزید بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی اور ہلاکت کا اندیشہ ہے، یا سویئر کنڈیشن بن جائے گی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ غالب گمان کی بنیاد پر ہوگا، یعنی محض مطلب خیال ہے کہ ایسا ہو جائے گا، اس کی کوئی علامت نہیں ہے، کوئی سابقہ تجربہ نہیں ہے، یا کسی مسلمان پرہیزگار ڈاکٹر کا کوئی اس کا بیان یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں نہیں ہوگا، یعنی ان تین امور کی وجہ سے اس کو غلبہ ظن ہو جاتا ہے کہ اگر ایسا روزہ نہ توڑا تو پھر یہ ہو جائے گا، شدید تکلیف میں چلا، شدید تکلیف تو اس کو خود ہی فیل ہوگی ظاہری بات ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ جائے گی، اس کو ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو یہ غلبہ ظن کی بنیاد پر یا صحیح مسلمان پرہیزگار ڈاکٹر کی خبر کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، یا اس کو سابقہ کوئی ایسا تجربہ ہے تو اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی۔ سیکنڈ آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ اس کو اول آپشن کہا جائے کہ ایسی کوشش کہ جس سے روزہ بھی نہ ٹوٹے اور بخار بھی ٹھیک ہو جائے، مثلا انجیکشن وغیرہ اگر اس کی پاسبلٹی ہے تو وہ کروا لے، انجیکشن لگوا لے، تاکہ اس سے اس کا روزہ بھی چلتا رہے، کیونکہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس کا روزہ بھی چلتا رہے گا اور اس کی بیماری میں بھی افاقہ ہو سکے گا۔ تو اگر یہ پاسبل نہیں ہے یا اس سے افاقہ نہیں ہوگا تو پھر یہ دوسری آپشنز ہے جو میں نے پہلے بیان کی۔ صحیح۔ اور یہ ہمارے فیصل بھائی سوال کر رہے ہیں کہ رمضان میں فوت ہونے والوں سے قبر میں سوالات ہوں گے یا نہیں، اور اگر گناہ گار ہے تو کیا عذاب قبر ہوگا یا نہیں؟ بعض علماء نے لکھا، مجھے یاد پڑا کہ رمضان میں جو فوت ہوتا ہے اس سے سوالات نہیں ہوتے، مجھے ابھی کنفرم نہیں آ رہا وہ کہ کہاں پڑھا اور کہاں لکھا ہے، یاد نہیں آ رہا۔
صحیح۔ حضور یہ ہمارے عتیق صاحب سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا رویت ہلال کے حوالے سے اگر یورپ میں کوئی انتظام ہے اور سسٹم ہے تو اس کی دیگر اسلامی سینٹرز اور دیگر ممالک کے ساتھ کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے تاکہ متفقہ فیصلہ سامنے آئے اور امت مسلمہ جو یورپ میں مقیم ہے اس میں انتشار نہ ہو؟ چونکہ یہاں اٹلی میں حضور اصل میں یہ معاملہ ہوا ہے، میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں کہ اٹلی کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے کہ یہاں پہ یعنی جمعے والے دن بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہے، کئیوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوا تھا، 3-4 دن پہلے اعلان کر دیا ہوا تھا، اور بعض نے جمعرات والے دن اعلان کیا کہ کل روزہ ہوگا، تو اس سے کہ یعنی اس حوالے سے یہ سوال کر رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو ہے سسٹم ابھی وہ بنا ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ کوارڈینیشن نہیں ہے، بلکہ یورپ کے اکثر ممالک میں کوارڈینیشن ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ، موروکو اور سعودی، ادھر دبئی، عرب امارات، ان ممالک میں اندر بھی کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سسٹم یہ بنا ہوا باقاعدہ۔ ہمارے اسلامی بھائی اسپین میں بھی کل میری بات ہوئی، ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی 12 سے 14 مقامات پہ وہ کل وہ 29 شعبان کو چاند دیکھنے گئے ہیں، باقاعدہ ان کا انتظام تھا، اور چاند دیکھ کے جو ان کا سامنے آیا معاملہ، تو انہوں نے آگے مجلس کے جو ذمہ دار تھے ان تک بات پہنچائی، پھر دیگر جگہوں پہ بھی اس کی معلومات لی جاتی رہیں تاکہ کہیں سے رویت کا ثبوت ملے تو اس کے مطابق ہم اعلان کر دیں۔ تو چونکہ رویت کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملا، یعنی یہ اٹلی والی اگر آپ بات کریں تو اٹلی میں بھی کسی نے رویت کا تو ثبوت نہیں دیا نا۔ یہ جو جنہوں نے پہلے 3-4 دن پہلے اعلان کر دیا وہ کیسے ثبوت دے سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، اور جنہوں نے اس دن اعلان کیا انہوں نے بھی کوئی ثبوت کی بنیاد پر تو اعلان نہیں کیا نا۔ یا تو کوئی ثبوت شرعی ہو تو وہ ہمیں بھی پہنچا دیں، ہم بھی ذمہ دار جو ہمارے مجلس کے ہیں یا دیگر ہیں ان تک پہنچایا جائے، بلکہ اس کی تشہیر کی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ بھئی ان لوگوں کو چاند نظر آ گیا، فلاں فلاں گواہ ہیں، یا فلاں فلاں طریقے سے یہ شہادت پہنچی ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ شہادت کی جہاں پہ رویت ہوگی اسی کے مطابق وہ آگے چلا جائے گا۔ جہاں رویت ہی نہیں ہوئی اور ثبوت ہی نہیں ہوا، اب کوارڈینیشن چاہے 10 ملکوں میں ہے، 12 ملکوں میں ہے، 20 ملکوں میں، کسی میں بھی نظر نہیں آیا تو فیصلہ تو وہی ہونا نا کہ اب نظر نہیں آیا تو اب روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ اب اس کے باوجود جو رکھ لیں تو اختلاف تو اب گویا ان کی طرف سے پیدا ہو رہا ہے کہ کیوں وہ حدیث اور اصول سے ہٹ کر یہ اعلان کر رہے ہیں۔ اصل میں حضور اٹلی کے اندر ایک یہ بھی معاملہ اس سال پیش آیا ہے کہ بعض لوگوں نے رمضان کی دنوں کی گنتی میں ہی غلطی کھائی ہے، یعنی انہوں نے اتنی بڑی وہ سچویشن تھی کہ انہوں نے شب برات کے اندر غلطی کھا لی تھی، اور اب وہ 30 بنا رہے تھے، اب وہ کہتے تھے کہ اب 30 ہو گئے ہیں یعنی، اور صورتحال یہ تھی کہ جمعے اس سے پہلے بدھ والے دن یعنی اگر ان کے ہاں 29 تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ 29 والے دن وہ لوگوں کو بتاتے کہ آج چاند نظر نہیں آیا اور کل روزہ، وہ ایسا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، چاند دیکھنے کا ہاں جی اہتمام دیکھا ہی نہیں ہے، اور یہ اعلان ہی نہیں کیا کہ کل روزہ نہیں ہوگا، اور ڈائریکٹ اگلے دن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 30 پورے ہو گئے۔ یہ سچویشن ہوئی ہے۔ ان کی غلطی تو اور بھی واضح اس طور پر بھی ہے کہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں تھا یہیں چاند نظر آنا، تو جو کیلکولیشنز جو بتائی گئی وہ اس کے مطابق تو چاند نظر آنا ممکن ہی نہیں تھا، تو پھر یہ 29 کو یا ان کی 30 یہ تو پیچھے سے پھر غلطی چلتی آ رہی، تو اسی کے مطابق پھر ان کی گویا کہ مجبوری تھی یہ اعلان کرے، ورنہ یہ کہ اصولی طور پر تو جو حکم ہے اس کی طرف رجوع کرتے، اور اگر پچھلی غلطی ہو گئی تھی تو اب اس کو درست کرتے، اصلاح کی طرف جاتے، نہ یہ کہ دوبارہ غلطی کی طرف دوبارہ پھر چلے جاتے۔ تو یہ میں سمجھوں گا، کہوں گا کہ اگر ان کی طرف دوبارہ نظر ثانی کریں اپنے اصولوں کے مطابق تو بہتری کی طرف معاملہ ہو سکتا ہے، اور ایک مجلس اور دیگر علماء، دیگر مساجد کمیٹیاں ساری مل کر اس کو ایک منظم طریقے سے چلا سکتے ہیں اگر سارے مل کر چلیں اور اس اصول پر مطلب اپنا کاربند ہو جائیں، بھئی ہم یہ اصول ہیں، یہ حدیث کا اصول ہے، اس کو ہم فوکس کریں گے، پھر ہم فلاں فلاں ملک سے شہادت لینے کا انتظام کریں گے، یا فلاں فلاں ملک سے مطلب جہاں جہاں رویت کی جاتی ہے۔ اب جس طرح معلومات کے مطابق موروکو میں باقاعدہ رویت کا سسٹم ہے، ان کی گورنمنٹ رویت کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتی ہے، وہاں سے کنیکٹنگ ہو سکتی ہے۔
دیگر ممالک میں جہاں رویت کا ثبوت مل جاتا ہے وہاں پہ اپنے افراد کے ذریعے خبریں پہنچ سکتی ہیں، تو اس کے مطابق فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ ذہن بننے کی بات، جب ذہن بن جائے تو پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ حضور ایک چیز اور بھی اسی کے متعلقہ کلیئر فرما دیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مغرب جیسے ہی ہوئی تو لوگ پوچھنے لگ جاتے ہیں بھئی چاند تو ابھی نظر آنا تھا، اگر نہیں آیا تو آپ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ تو کیا اس میں یعنی وہ جیسے آپ گواہیوں کا فرما رہے ہیں، پھر اس کے لیے کیا ٹائم لگ سکتا ہے کہ یعنی وہ گواہیاں لینی، جمع کرنی، دیکھنا کہ کس کی گواہی ہے کیا، اس حوالے سے یعنی لوگ تو چاہ رہے تھے بھی ابھی مغرب ہو گیا تو فوراً اعلان کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر بات ہے مغرب کے تک تو جتنا معاملہ واضح ہوا کہ چاند نظر نہیں آیا، جو اپنے بندے یا اسلامی بھائی اپوائنٹ کیے ہوئے تھے وہ تو خبر دے دیں کہ بھئی ہمیں آیا نظر یا نہیں آیا۔ اب وہ اس بنیاد پر وہ ظاہری طور پر تو اعلان ہو سکتا ہے کہ بھئی آ گیا ہے، اگر وہ خبر دیتے ہیں آ گیا ہے تو شہادت مل جاتی تو اعلان کر دیں مغرب کے بعد، اور اگر وہ خبر نہیں ملتی کوئی بھی یا پوزیٹیو کوئی خبر نہیں، نیگیٹو ہی ہے، سب نے کہا کہ نہیں نظر آیا، تو اب اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو قاضی ہے یا جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ویٹ کر سکتا ہے کہ ہو سکتا اگر اس کو امید ہے کہ فلاں فلاں جگہ سے ابھی غروب نہیں ہوا، یا وہاں پہ ہمارے اسلامی بھائی یا دیکھنے والے موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان کو نظر آ جائے، وہاں کچھ لیٹ ہے معاملہ، تو اس کی اعتبار سے وہ ویٹ بھی کر سکتا ہے، مناسب حد تک ویٹ کر کے وہ اعلان کر دے۔ تاکہ ایک حدیث پاک میں ایک واقعہ پیش آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب عدم رویت کا اعلان فرما دیا اور روزہ کا اعلان نہیں ہوا ایک موقع پر، تو پھر اگلے دن ایک صحابی جو ہے وہ سفر میں تھے اور وہاں سے واپس آئے، عربی جو تھے، اور انہوں نے آ کے گواہی دی صبح کے ٹائم، یعنی فجر کے بعد وہ انہوں نے آ کے گواہی دی کہ مجھے چاند میں نے دیکھا ہے، فلاں مقام پر مجھے چاند نظر آیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت چاند کا اعلان فرما دیا، یعنی پوری رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا، اس وقت اعلان فرما دیا کہ جنہوں نے روزہ مطلب سٹارٹ کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزہ رکھ لیں۔ تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ پوری رات گزر گئی اور اگلا دن آ گیا، اس وقت اعلان کیا کیونکہ ثبوت اس وقت ملا تھا۔ تو اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بات کریں تو آپ کو تو علم تھا، لیکن حضور نے امت کو شریعت کی تعلیم دی ہے کہ شریعت اس طرح چلے گی، تم نے ان اصولوں پر چلنا ہے۔ تو یہ شہادت ہے یا اس کا خبر جو معتبر ہے، جو اصول فقہ نے بیان کیے ہیں اس کے مطابق چلنے کی تعلیم فرمائی، اور اسی کے مطابق ہمیں چلنے کا حکم ہے۔ یعنی گویا اس کے اوپر ساری ذمہ داری آ رہی ہوتی ہے، جس نے اعلان کرنا ہے تو ظاہر اس نے کچھ دیکھ کر یعنی سوچ سمجھ کر گواہیاں لے کر ہی کرنا ہے، اتنی جلدی تو جی نہیں بالکل مچا ایسے سکتا۔ ہی۔ اور یہ ایک اسلام بھی سوال فرما رہے ہیں ہمارے قاری غلام یاسین صاحب، پوچھ رہے ہیں کہ پہلے دن کے چاند کی کتنی عمر ہوتی ہے، کتنی دیر نظر آتا ہے، یعنی شاید اس کی عمر گھنٹوں میں پوچھنا یہ چاہ جو رہے ہیں۔ مختلف سائنسدان جو ہیں وہ اس کے حوالے سے مختلف بیان کرتے ہیں کہ 18 سے 20 گھنٹے اس کی عمر ہونی چاہیے منیمم، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کی سورج غروب ہونے کے بعد تقریباً 40 منٹ تک وہ افق پر رہے، یعنی سورج غروب ہونے کے 40 منٹ بعد وہ چاند غروب ہو، عمر بھی اس کی اپنی وہ 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے سے زیادہ ہو، اور اس کا وقفہ جو ہے غروب ہونے کا وہ بھی 40 منٹ یا اس سے زیادہ کا وقفہ ہو، تو پھر یہ پوسیبلٹی کی طرف جاتا ہے، چاند نظر آنے کی طرف جاتا ہے۔ اگر وہ اس کی عمر کم ہے، یا پھر عمر تو پوری ہے لیکن وہ سورج غروب ہونے کے 20 منٹ بعد 15 منٹ بعد وہ چاند بھی غروب ہو جائے گا، تو اب افق پہ وہ بالکل نیچے قریب چلا جائے گا جہاں پہ سورج کی روشنی بھی اتنی واضح ہوتی ہے شام کے ٹائم کہ اب وہاں پہ نظر نہیں آ سکے گا، لہذا دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر وہ دیکھنے کی طرف معاملہ جائے گا۔ صحیح۔ ہمارے بھی سوال کر رہے ہیں، عتیق صاحب کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو ہے وہ فروغ اسلام اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گراں قدر خدمات پیش کر رہی ہے، لیکن اجماع امت کے لیے کاوش نہیں کرتی۔ اس پہ پھر وہ یعنی کہ چاند کے حوالے سے ہی شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دیگر سینٹرز کے حوالے سے، تو حضور یہ اصل میں یہ ایک چیز پائی جا رہی ہے اس سال میں، یہ خاص طور پہ نا سامنے آ رہی ہے اٹلی کے اندر، چونکہ ظاہر ہے سب نے اعلان کر دیا ہوا تھا، اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ پھر وہ ایک شرعی اصول کے مطابق جو ہے وہ کیا کہ یعنی اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر نہیں ہوگا۔ تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ
اجماع جو ہے نا اس سے ہٹ گئے ہیں، اور یعنی یہ اجماع امت کو یعنی یہ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو اجتماع جو ہے مطلب وہ اس طرف آنا چاہیے، یعنی چاہے اجماع غلط ہی ہے اجماع لیکن امت دیکھیں، اگر اجماع امت دیکھیں تو خالی اٹلی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر خالی اٹلی کی بات تو نہ کریں نا، پھر پاکستان بھی ہے، پھر موروکو بھی ہے، اور دیگر یہ یو کے بھی ہے، اور کتنی کنٹریز ہیں، سب میں چاند کا اعلان نہیں ہوا، تو یہ پھر وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں چل رہے؟ اجماع امت تو ان کی طرف سے بھی خراب ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ وہ اب دعوت اسلامی اٹلی والے جو ہیں ان کے ساتھ ہی چلے، تو بقیہ کیا وہ شریعت کے اصولوں کو چھوڑ دے، یا بقیہ جن دیگر ممالک جنہوں نے اعلان نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہوا، تو ان کے ساتھ اگر دعوت اسلامی چل رہی ہے اور وہ اکثریت میں بھی ہیں، تو پھر کیسے دعوت اسلامی کو الزام دیا جا سکتا ہے؟ اور یہ اگر دیگر جو اعلان کر رہے ہیں ان کو بھی تو ساتھ بیٹھ کے اس پہ متفقہ کوئی رائے ظاہر کرنی چاہیے، کوئی متفقہ اصول بنانے چاہیے کہ بھئی ہم ان اصولوں کے مطابق چلیں گے، اور وہ اصول بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی اپنی طرف سے وہ حساب لگا کے تو وہ اعلان کر دیا کریں گے، اس طرح نہیں ہوتا. دیگر جو اعلان کرنے والے ہیں، جو مطلب اہل ثروت جن کو کہیں کہ اہل اقتدار ہیں، یا جن کی لوگ سنتے ہیں، جو ائمہ و انتظامیہ مساجد ہیں، تو وہ اس طرح کا وہ بھی ساتھ چلیں، دعوت اسلامی بھی ساتھ چلے، دونوں کو مل کر ہی یہ کام کرنا چاہیے. بلکہ ہمارا تو آپس میں مشاورت ہو رہی تھی کہ ابھی یہ کرونا وائرس کی سچویشن اگر ختم ہوتی تو ہم خود یہ ارینج کریں گے اٹلی میں بھی اور دیگر ممالک کے اندر جہاں یہ مسائل ہیں، کہ مطلب اس طرح کی مجلس منعقد ہو جس میں دیگر ائمہ مساجد، علماء کرام، یا اٹلی میں یا دیگر جو بھی اس طرح کے ممالک ہیں ان کے یہ بیٹھیں ایک جگہ پہ، اور مفتیان کرام بھی وہاں پہ موجود ہوں، تو اس کے بعد پھر کوئی ایک متفقہ بات طے ہو جائے تاکہ اس کے مطابق سارے لوگ چلیں، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس کی آرگنائزیشن اگر کرنی ہے دعوت اسلامی یہی کر سکتی ہے نا، کہ وہ اس کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ ہمارے ذہن میں اور یہ پلاننگ اس کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو یہ کوشش بھی انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے محمد اصغر بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اوابین کے جو نوافل ہیں مغرب کے فرضوں کے بعد، یعنی یہ سنتوں سمیت 6 رکعتیں ہیں یا سنتوں کو الگ کے اس حوالے سے، یہ نوافل کے حوالے سے سنتیں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں. یعنی اگر سنتیں 2 مغرب کی سنتیں اور اس کے بعد 4 نوافل پڑھ لیے تو اوابین کی جو فضیلت ہے وہ اس کو مل جائے گی. صحیح. یہ فیصل بھائی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی عورت کو رات کو حیض ہوا اور صبح کو ختم ہو گیا، 2 ماہ سے یوں ہی ہو، تو نماز اور روزے کے حوالے سے کیا شرعی حکم؟ یعنی اس میں واضح تو نہیں کیا کہ رات یعنی شاید اسی رات اور اگلے دن کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے. رات کو حیض ہوا مطلب رات کو بلیڈنگ ہوئی اور دن کو نہیں ہے، تو اس میں نمازوں کا تو یہ حکم ہے کہ جب بلیڈنگ رک جاتی ہے تو نمازیں شروع کرنی ہوتی ہیں. اب اگر وہ 1 دن یا 2 دن 3 دن سے کم کا یہ ٹائم جس میں بلیڈنگ ہوئی ہے اور بلیڈنگ رک گئی ہے، تو پھر تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی. 3 دن کے بعد رکی ہے تو پھر اس کو غسل کر کے نمازیں پڑھنی ہوگی. اور روزے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو اگر یہ صبح شادی کے بعد بھی یہ عذر آیا ہے تو پھر ساری بات ہے اس دن کا روزہ تو نہیں ہو سکے گا. اور اگر صبح صادق سے پہلے ہی بند ہو گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے روزے کی نیت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ مسلسل 2 ماہ کا جو کہہ رہے ہیں، تو یہ پیچھے اگر کنٹینیوس 2 ماہ کا چل رہا ہے تو 2 ماہ تو کنٹینیو حیض نہیں ہو سکتا، تو اس کی زیادہ سے زیادہ لمٹ جو ہے وہ 10 دن ہے. تو 10 دن کے بعد اگر وہ بلیڈنگ ہو بھی تو وہ استحاضہ کے زمرے میں آتی ہے اور روزہ یا نماز سے مانع نہیں ہوتی. روزہ نماز اس کیفیت میں رکھنے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ پھر ان کی جو سچویشن ہے وہ ساری کسی مفتی صاحب کے پاس یا عالم دین کو بیان کریں گے تو شاید وہ پھر صحیح جواب دے سکیں گے ان کی کنڈیشن کے مطابق. صحیح. یہ ایک سوال مبشر بھائی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے دن کا چاند تھوڑی دیر رہتا ہے لیکن جمعہ کے دن مغرب کے بعد 1 گھنٹے سے زیادہ دیر تک چاند دیکھا گیا. یعنی یہ بھی ایک یعنی طریقہ کار ہے ہاں، حضور. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب پہلے دن کا چاند ہوگا وہ تھوڑے دن رہے گا، اگلے دن جو ہے وہ مزید ٹائم اس میں وہ رہے گا.
फिर अगले दिन और टाइम रहेगा, हत्ता कि आप 7 दिन बाद देखेंगे तो शायद आपके आज सर के ऊपर होगा, यानी मिड नाइट जब चांद होगा, सूरज गुरूब होगा तो चांद जो है वो सर के ऊपर करीब होगा। तो यूं वो बढ़ता रहेगा, और जब 14वीं का चांद होगा ना तो इधर सूरज गुरूब हो रहा होगा और उधर चांद जो है वो तुलू हो रहा होगा, इतना फर्क आ जाएगा। तो यूं वो चांद की रफ्तार इसी तरह चलती रहती है। इससे यानी वो क्या ये साबित किया जा सकता है, मसलन जुमा के दिन चांद कुछ देर ज्यादा रहा है, तो अब ये यानी साबित करना कि यानी इसका मतलब है कि कल जो है वो चांद चांद जो है वो हो चुका था और आज का रोजा नहीं रखा गया, तो इस हवाले से फिर वो रुयत पे ही बात आ जाएगी। चांद की इब्तिदा तो हो चुकी थी, वो तो पहले ही बताया, वो साइंटिफिकली तो मालूम है चांद की इब्तिदा हो सकती है, लेकिन साइंस ही कह रही है कि इतना टाइम उसका नहीं था कि उसकी रोयत हो सके, इम्कान रोयत ही नहीं था। तो चांद तो वो जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के एतबार से देखें वो इब्तिदा तो हो चुकी थी, लेकिन बात बुनियाद की है कि शरई अहकाम की बुनियाद उस इब्तिदा पर या मून बर्थ पर नहीं है, शरीयत ने रुयत पर बुनियाद रखी है। रुयत देखना, विजिबिलिटी, उसको देखा जा सके और देखे कोई और फिर उसकी गवाही दे, तो ये है जिस पर शरीयत की बुनियाद है। चांद की इब्तिदा के ऊपर बुनियाद नहीं है, वो तो साइंटिफिकली, बल्कि यूं समझे कि हुजूर अलैहिस्सलाम भी तो ये उलूम जानते थे, उनको मालूम था कि चांद की इब्तिदा कैसे है और क्यों होता है, लेकिन इस उम्मत का जो उसूल बयान फरमाया गया और जो तालीम दी गई वो रुयत की पर रखी गई, उसका मदार कि जब चांद नजर आएगा तो फिर रोजा स्टार्ट करना है। तो यूं इसके ऊपर वो है उसूल जो है उसके मुताबिक चलेंगे। सही मुबश्शिर भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा कि अगरचे वो उसकी पैदाइश हो चुकी थी और अगले दिन वो ज्यादा देर भी नजर आएगा, तो यानी शरीयत के अहकाम उसके देखने पर होंगे ना कि उसकी पैदाइश पर होंगे। फखर भाई सवाल कर रहे हैं, क्या किसी वीडियो या ऑडियो मैसेज के जरिए हिलाल का सबूत हो सकता है, यानी अगर किसी ने मैसेज किया है, इस हवाले से क्या फरमाते हैं? देखिए, वीडियो ऑडियो ये शहादत नहीं होती, या मतलब पैगाम है या मैसेज की, मैं मैसेज कर दूं आपको कि मैंने चांद देख लिया, ये शहादत या गवाही के जुमरे में नहीं आता। शहादत के अपने उसूल होते हैं कि वो आमने सामने देख के वो गवाही जो है वो दी जाती है, और ये खबर के जुमरे में आता है कि यानी एक न्यूज़ आप पहुंचा रहे हैं, खबर ये झूठी भी हो सकती है, सच्ची भी हो सकती है। न्यूज़ आपको पता ही है कि मैसेज कोई भी कर सकता है, झूठा भी बना सकता है, सच्चा भी बना सकता है। फिर जो गवाही दे रहा है उसका अपना भी क्राइटेरिया होता है कि वो आदिल हो, फासिक ना हो, उसका नमाजी परहेजगार जो है वो उस तरह की गवाही जो है मोतबर होती है। हाँ, न्यूज़ जो है इस तरह की है तो उसको खबर मुस्तफीद का लेवल अगर मिल जाता है तो उस पर भी, उसकी बुनियाद पर भी फैसला किया जा सकता है। यानी उसकी मिसाल फुका ने यूं दी है कि एक शहर में चांद नजर आया और वहां पे काजी ने फैसला कर दिया कि यहाँ पे चांद हो गया है। अब वहां से लोग जो है उन्होंने सफर किया दूसरे शहर की तरफ, और इतने लोगों ने वहां जाके खबर दी कि उन सब लोगों का झूठ पर मुत्तफिक होना मुहाल है। यानी इतने ज्यादा लोग आके खबर दे रहे हैं, इतने ज्यादा बता रहे हैं कि अब अकल ये तकाजा करती है कि ये सारे झूठे नहीं हो सकते। एक बंदा झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, क्या ये 40 50 100 बंदा ये सारे के सारे झूठे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यानी इतने ज्यादा बंदे जो हैं वो खबर दें तो फिर उसका सबूत का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और उसकी बुनियाद पर फैसला किया जा सकता है। इसको शरीयत की टर्मिनोलॉजी में खबर मुस्तफीद कहा जाता है। सही। वो इस पे सवाल कर रहे हैं कि अगर रोजे के दौरान औरत कोई चीज बना रही है, सालन वगैरह, और उसको लगता है कि इसमें कुछ ठीक नहीं है, तो क्या वो मर्द को टेस्ट करवा सकती है, यानी वो चखवा सकती है, और चखाने से फिर क्या मुराद है, ये भी कुछ इरशाद फरमा दीजिए। मर्द को मतलब समझा ही नहीं। अगर रोजादार है तो मतलब रोजादार को चखना तो मकरू है। चखने से मुराद ये कि अगर वो जुबान पे रख के चखते हैं और हलक तक नहीं पहुंचाते, हलक तक पहुंचाएंगे तो फिर तो रोजा ही गया, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अगर हलक तक नहीं पहुंचाते, सिर्फ जुबान पे रख के चखते हैं, तो ये भी मकरू है, इसकी भी इजाजत नहीं है। इजाजत सिर्फ उस सूरत में है कि कोई औरत ऐसी है कि उसका शोहर उसको मारेगा या उसको डांट डपट करेगा, कोई ऐसा सख्त है मामला, तो उस सूरत के अंदर वो जो है वो चख ले ताकि शोहर के मिजाज से और उसकी डांट डपट से वो बच सके, तो उसको यूं चखने की इजाजत है।
وہ اور ہر صورت میں تو نہیں ہے کہ یہ کھانا ہمارا اچھا لذیذ بن جائے اس اعتبار سے چکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کی تو نہ مرد کو اجازت ہوگی نہ عورت کو اجازت ہوگی. وہ شاید حضور اس لیے کہہ رہے ہوں کہ یعنی مرد نہیں کھانا ہے تو یعنی وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو ممکن ہے کہ اسی کو چیک کروا لیا جائے. اگر وہ ایسی اس کی کیفیت اور ڈانٹ ڈپٹ کرے گا تو ٹھیک ہے، اس کو وہ خود ہی چکھ لے. لیکن اس کو اگر دیکھا جائے اپنے طور پر تو اس کو اجازت نہیں ہے. یہ عورت کو اس طور پر اجازت ہوئی تھی کہ وہ شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچ جائے. یہ تو خود ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہے، اس کو کون کہہ رہا ڈانٹ ڈپٹ کرے. صحیح. ہمارے شفیق بھائی حضور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سب بیماروں کو جو ہے شفا مل جائے، اس حوالے سے دعا فرما دیں. تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے دیگر بیماریوں سے عافیت اور شفا عطا فرمائے. آمین. یہ ہمارے چودھری محمد صاحب سوال کر رہے ہیں کہ دانت میں بہت درد ہے روزے کی حالت میں ہو تو کیا اس حالت میں دانت نکلوا سکتا ہوں؟ دانت تو نکلوا سکتے ہیں، لیکن دانت نکلوانے کا جو عمل ہوگا اس میں بلیڈنگ بھی شاید ہوگی، اور اگر کوئی میڈیسن وغیرہ بھی لگائیں گے تو اگر وہ بلیڈنگ یا میڈیسن حلق کے نیچے جائے گا تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. صحیح. یہ حضور بار بار یہ نا چاند کے حوالے سے ہی سوال لوگ کیے جا رہے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں چاند کا اصل میں حضور ایشو بہت زیادہ ہوا ہے. اٹلی کے اندر یہ بہت ایشو ہوا ہے. ہمارے وکاس بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ پہلے دن کا چاند دیکھ کر بولتے ہیں کہ یہ تو چاند ہی دوسرے دن کا ہے. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ واقعات جو ہیں یہ نئے نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام کے دور کے ہیں. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ اس طرح چاند دیکھا گیا. تو یعنی ایک رات چاند نظر نہیں آیا، 29 کو 30 کو وہ جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا تو یہ تو بڑا چاند نظر آ رہا ہے. یعنی سیم بات جو آپ کر رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاند وہی ہے جس پر مہینے کی ابتدا ہونی ہے، لیکن اللہ نے اس کو بڑا کر کے تمہارے لیے دکھا دیا. تو سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اس پر بنیاد نہیں ہے، بنیاد روحیت پر یہ، لہذا بڑا نظر آ رہا ہے چھوٹا نظر آ رہا ہے، جس دن نظر آئے گا اسی دن حکم ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ابھی اب سن رہے ہیں کہ کلیئر ہو گیا کہ روحیت پر ہے. اگر نظر ہی نہیں آیا تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے؟ اور یا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے بندہ کہہ نہیں یہ دوسرے دن کا ہی ہے لہٰذا ایک روزے کا جو ہے وہ اس کی قضا کی جائے. ہمارے لیکن ایتھک بھائی یہ سوال اگر سائنسی طور پر بھی دیکھیں نا، تو اب مثال کے طور پر چاند کی اگر پہلے دن چاند نظر آ جاتا ہے، یعنی 29 کو نظر آ جاتا ہے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 40-45 گھنٹے ہوگی. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر 29 کو چاند ممکن ہی نہیں تھا، اس کی مون برتھ ہی نہیں، پیدائش ہی نہیں ہوئی. لیکن اگلے دن جب نظر آئے گا یا اس کی پیدائش میں چند گھنٹے گزرے تھے جو نظر آنا ممکن نہیں تھا، سمجھ لیں 5 گھنٹے تھا، اب نظر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب وہ 24 گھنٹے گزریں گے تو اس کی عمر جو ہے وہ بڑھ چکی ہوگی تو وہ بڑا نظر آئے گا. تو اگلے دن جب وہ نظر آئے گا تو بڑا ہی نظر آنا. لیکن اصل چیز یہ سمجھنی ہے کہ نظر آنے پر شریعت کا حکم ہے. جس دن نظر آئے گا اس دن چاند کی ابتدا ہے، اس دن مہینے کی ابتدا ہے. جس دن نہیں ہے اس دن پھر ہم 30 دن پورے کریں گے. جزاک اللہ. سوال کر رہے ہیں کہ ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ روزے کے دوران زوجیت کے کیا حکام ہے اور کس حد تک احتیاط لازم ہے؟ روزے کے دوران اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا یہ جائز نہیں ہے، اور شہوت کے بغیر اگر ہاتھ لگاتا ہے چھوتا ہے تو وہ جائز ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کرے گا تو وہ تو ظاہری بات ہے گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ بھی بعض صورتوں میں لازم آئے گا. تو وہ تو اپنی جگہ پہ لیمٹس ہیں. باقی بنیادی طور پر ہاتھ لگانا، چھونا یا بوسہ دینا تو اس صورتوں میں یہ ہے کہ بغیر شہوت کے ہو تو جائز ہے، شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا چھونا یہ جائز نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور 4 ماہ تک اس نے پیسے جو ہے وہ جمع کروائے ہیں اور اس کی کمیٹی نکل آئی ہے اور ابھی مزید اس نے یعنی کہ 8 ماہ جمع کروانے ہیں، ظاہر اس کو ایک اچھی خاصی رقم تو ابھی مل گئی ہے. تو اب زکوٰۃ کے حوالے سے کیا حکم ہے کہ جو پیسے اس کو مل گئے ہیں یہ زکوٰۃ کی جو اس کا نصاب ہے اس کے اندر ان کو شامل کر کے ان کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں دے گا؟ یہ اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ کمیٹی مطلب کچھ جمع کروائیں، کمیٹی اس کو مل گئی،
اب جو جی باقیہ کمیٹیاں رہتی ہیں کیا وہ زکوٰۃ کے مال میں سے مائنس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جی تو جی چونکہ اس نے باقیہ جو کمیٹی جمع کروائی اور اس کو ساری کمیٹیوں کے پیسے مل گئے، مثلا جی 5,000 جمع کروائے تھے لیکن 10,000 اس کو مل گئے، تو 5,000 تو اس کے واپس ریٹرن ہو گئے جو اس نے جمع کروائے تھے۔ جو اوپر والے 5,000 ہیں جو بعد میں اس نے قسطوں میں جمع کروانے ہیں، یہ اس پر قرض ہے، تو یہ قرض جو ہے اپنا وہ مائنس کر سکتا ہے، اور مائنس کرنے کے بعد پھر بقیہ جو اس کے پاس پیسے ہوں اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ صحیح۔ اور یہ ایک سوال یہ آیا تھا، کفار کے بینک ہیں یہ، تو اس سے قرض لینا، اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ سود تو ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ کفار سے اگر سودی قرضہ لیا جائے مطلب اس بنیاد پر کہ ہم واپسی میں زیادہ دیں گے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کے اپوزٹ صورت جو ہے، یعنی کافر جو ہے، نان مسلم جو ہے، مسلمان سے قرض لیتا ہے اور اس بنیاد پر لیتا ہے کہ وہ ہمیں واپس زیادہ دے گا، تو یہ صورت جائز ہے کہ اس میں مسلمان کا نفع ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہوتا، تو یہ کانٹریکٹ سود نہیں کہلائے گا اور اس کا بینیفٹ بھی مسلم کو ملے گا، لہذا یہ جائز ہے۔ دوسری جو اس کی دوسری صورت ہے کہ اس میں نان مسلم سے ہم قرضہ لے رہے ہیں، اس کو منافع دے رہے ہیں، تو اس صورت میں منافع چونکہ اس کو جا رہا ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں مخصوص صورتیں ہیں جہاں ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی حاجت کا درجہ ہوتا ہے، تو ان مخصوص صورتوں میں اجازت اس کی نکل سکتی ہے۔ تو جس کو کوئی صورت درپیش ہے وہ علماء سے رابطہ کر لے، اپنی صورت بیان کرے، اس کے مطابق حکم پوچھ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں حضور یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کسی کے کہ یعنی اگر مسلمان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان کا تو فائدہ ہو رہا ہے، تو یعنی دوسرے کو نہیں دیکھ رہا، تو اس حوالے سے پھر کیا تو ہوگا؟ دوسرا بھی تو مسلمان ہی ہے نا، اور ویسے بھی جو میں نے جی بیان کیا نا حدیث پاک میں کہ لا ربا بین المسلمی والحربی او کما قال علیہ السلام، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان بھی سود نہیں ہے، سود پھر رہ کہاں جائے گا؟ تو مسلمان آپس میں کریں گے تو وہ کانٹریکٹ سود کا ہی ہوگا۔ صحیح۔ وہ تو کانٹریکٹ کرنا ہی حرام ہے، یعنی ایک تو یہ کہ بھائی فزیکلی ٹرانزیکشن ہو جائے، لینا دینا ہو جائے، یہ تو ایک عملی لین دین ہو گیا۔ عملی لین دین نہیں کرتے، صرف کانٹریکٹ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، وہ کانٹریکٹ کرنا بھی حرام ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا سود کی گواہی دینا، اس کا عقد لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ حضور یہ ایک سے بھی سوال کر رہے ہیں کمیٹی کے حوالے سے تو ہو گیا، ان کا لائف انشورنس کے حوالے سے بھی سوال تھا کہ اس کے متعلق کیا حکم ہے، جو لائف انشورنس کرواتے ہیں۔ لائف انشورنس ایک تو وہ پاکستان کی صورتحال ہوتی ہے کہ مثلاً وہ پیسے جمع کرواتے رہتے ہیں مخصوص لمٹ تک، مخصوص مدت تک، کہ مثلاً 20 سال تک وہ پیسے جمع کروائیں گے، 20 سال کے اندر اگر یہ شخص فوت ہو گیا تو جتنے پیسے جمع کروائے ہیں اس سے زیادہ اس کے وارثوں کو ریٹرن ہوتے ہیں، اور 20 سال تک اگر یہ فوت نہیں ہوا تو جتنے اس نے جمع کروائے تھے وہ اس کو واپس مل جاتے ہیں، اور بعض صورتوں میں وہ اس کو اضافی بھی دیتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر یہ جو صورت ہے اگر نان مسلم کے ساتھ کی جائے، یعنی لائف انشورنس کی یہ صورت اگر نان مسلم کے ساتھ کی جائے تو وہ اجازت ہوگی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ فائدہ مسلمان کو ہی ہے دونوں صورتوں میں، تو وہ جو پہلے میں نے بیان کیا اس صورت میں یہ آ جائے گا۔ اور مسلمان کمپنی کے ساتھ یا مسلم گورنمنٹ کے ساتھ اس طرح کی صورتحال وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہاں پہ یورپین کنٹریز میں یا یو کے میں مجھے کچھ سائلین کی طرف سے تجربہ ہوا، وہ لائف انشورنس کے نام پر کچھ اور انشورنس کو بھی لائف انشورنس کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جوئے کی صورت ہوتی ہے کہ اگر آپ مثلا فلاں ڈیٹ تک اگر آپ ٹھیک ہو گئے، اگر آپ کو کوئی بیماری ہو گئی یا آپ فوت ہو گئے تو آپ کو ہم اتنا کمپنسیشن دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، اور اگر آپ کچھ نہیں ہوا تو آپ کے پیسے ہمارے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ صورت جو ہے یہ جوئے کی صورت ہے، یہ تو بالکل قطعی حرام ہے، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی بھی جو میں نے وضاحت کر دی کہ وہ بھی صرف نان مسلم کے ساتھ، اور مخصوص جو صورت ہے میں نے وہ بیان کی کہ اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ صحیح حضور، یہ ابھی مزید بھی ایک دو سوال ہیں، ٹائم تو جو ہم نے آپ سے لیا تھا وہ ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کر یہاں پہ لیتا بھی ہوں۔ ٹائم ظہر کا ہو گیا ہے۔ اچھا
ٹھیک ہے حضور، یہ ایک لاسٹ سوال ہے روزے کے حوالے سے، پلیز اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ یہ اسلامی کہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ترپال کا کام کرتا ہوں، گرم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ملاتا ہوں تو دھواں نکلتا ہے، تو میرا مالک بھی عیسائی ہے، تو کیا اس دھوئیں کی وجہ سے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ دھوئیں کو خود وہ پرپسفلی اس کو بالقصد اندر لے کے جائیں گے، یعنی ایک ہوتا ہے نا دھواں نکل رہا ہے، میں ایسے اس کو سونگ کے اس کو اپنے اندر لے کے جانا چاہتا ہوں، تو یہ اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نارملی یہ ایسا کرتے بھی نہیں ہوں گے اور خود بخود وہ اندر چلا گیا دھواں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ عبد الرحمن بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا سلسلہ رہا، سوالوں کے جواب ملے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو پھر دوبارہ یہ سلسلہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے کامنٹ کیا، سوال کیا اور جن نے دیکھا، تو شکریہ مفتی صاحب، شکریہ عبد الرحمن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جن کے وبرکاتہ۔ سوال رہ گئے ہیں ویسے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی 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 السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن کے سوالات رہ گئے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں یہ سوالات شامل کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ حضور مفتی صاحب کی بلا۔